السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ساتھی جو دور بیٹھے ہیں یہ قریب ہو جائیں، یہ جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ قریب آ جائیں آگے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت، وہی جہاں کا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ فاروقی کی بس دعا یہی ہے، یہی مجاہد کی التجا ہے، صداقتوں کا علم اٹھاؤ، اسی سے جنت مقام ہوگا۔ قابل عزت احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس گزرے دور کے اندر صحابہ اکرام کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مختصر وقت کے لیے آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ یہ بچوں کو ذرا ترتیب سے بٹھا دیں بار بار۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کی عظمت کے حوالہ سے، صحابہ کی رفعت، صحابہ کی بلندی کے حوالہ سے آپ کے سامنے چند منٹ گزارشات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس دنیا کائنات کے اندر کائنات کے پروردگار نے جتنی مخلوقات پیدا کی، ان تمام کی تمام مخلوقات میں سے کائنات کے پروردگار نے انسانوں کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ پھر تمام کے تمام انسانوں میں سے کائنات کے پروردگار نے انبیاء علیہم السلام کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ پھر تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام میں سے کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے پروردگار نے سب سے اعلیٰ بنایا۔ کائنات کے پروردگار نے صرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ نہیں بنایا، بلکہ آپ کی ساتھ بھی اعلیٰ، آپ کی بات بھی اعلیٰ، آپ کا کھانا بھی اعلیٰ، آپ کا پینا بھی اعلیٰ، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ، آپ کے اشعار بھی اعلیٰ، آپ کا حسن بھی اعلیٰ، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، آپ کی صورت بھی اعلیٰ، آپ کی صداقت بھی اعلیٰ، آپ کی شجاعت بھی اعلیٰ، آپ کی امانت بھی اعلیٰ، آپ کی دیانت بھی اعلیٰ، آپ کی صداقت بھی اعلیٰ، آپ کی نبوت بھی اعلیٰ، آپ کی بنات بھی اعلیٰ، آپ کے بیٹے بھی اعلیٰ، آپ کے ازواج بھی اعلیٰ، آپ کے اشعار بھی اعلیٰ، آپ کے وفادار بھی اعلیٰ، آپ کے حبدار بھی اعلیٰ، آپ کے جانثار بھی اعلیٰ، آپ کا ابو بکر بھی اعلیٰ، آپ کا فاروق اعظم بھی اعلیٰ، آپ کا عثمان بھی اعلیٰ، آپ کا علی بھی اعلیٰ، آپ کا امیر معاویہ بھی اعلیٰ، آپ کا بلال بھی اعلیٰ، آپ کا سعد بھی اعلیٰ، آپ کا سعید بھی اعلیٰ۔ اور یاروں میں کہا کرتا ہوں کہ جتنا بڑا استاد ہو پھر شاگرد بھی اتنے بڑے ہوا کرتے ہیں، جتنا بڑا امام ہو پھر مقتدی بھی اتنے بڑے ہوا کرتے ہیں، جتنا بڑا سپہ سالار ہو پھر مجاہدین بھی اتنے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ جیسے ساری کائنات میں سے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام اعلیٰ ہے، ایسے ہی پیارے پیغمبر کے اشعار اعلیٰ، آقا کے اشعار اعلیٰ، صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ
صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے، سارے نہیں بولے، صحابہ جنتی سارے کے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میرے آقا کے سارے یار اعلیٰ ہیں۔ ذرا ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر بولیے، میرے آقا کے سارے یار، سارے کے سارے صحابہ اعلیٰ۔ کائنات کے پروردگار نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کی عظمت کو بلند کیا۔ کائنات کے پروردگار نے تمام کے تمام صحابہ کو اعلیٰ بنایا۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام میں سے وہ جو 10,000 جو تھے، وہ جو فتح مکہ کے موقع پر وہ 10,000 صحابہ اعلیٰ، پھر ان 10,000 صحابہ میں سے جو بیت رضوان میں 1400 میرے نبی کے یار، 1400 میرے نبی کے صحابہ اعلیٰ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو نرالی شان عطا کی۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، بیت رضوان کے موقع پر کافروں نے خبر پھیلا دی، شیطان نے خبر پھیلا دی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب منافقوں نے خبر پھیلا دی ہے۔ میرے آقا نے 1400 صحابہ کو اکٹھا کیا۔ میرے آقا نے کہا یارو آؤ، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، ہم عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ اور یارو ہم ایسے تو صحابہ کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، آؤ دیکھو تو صحیح نا، میرے آقا نے اپنے ایک یار دی قیمت لائیے، اپنے ایک یار دا مول لایا ہے، اپنے ایک یار دی قیمت دسیے۔ 1400 صحابہ کو اکٹھا کر کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ آئے حضرت ابو بکر نے میرے آقا کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، کہا آقا میں اپنی جان تو دے دوں گا مگر عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی، کہا آقا ہم عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی، کہا آقا ہم حضرت عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ یارو یہ انداز دیکھیے گا، یہ میرے آقا کا ہاتھ ہے، میرے آقا کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ نے اپنا ہاتھ رکھا حضرت عثمان غنی کے لہو کے لیے۔ 1400 صحابہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں ہاذا یدو عثمان، یہ اس ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہے، نیچے میرا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، اوپر عثمان غنی کا ہاتھ۔ کائنات کے پروردگار نے جب یہ انداز دیکھا، کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ اور یارو اس انداز سے سمجھاتا ہوں، اور تواڈے گاؤں دے اندر ایک ماڑا بندہ ہووے، اس ماڑے بندے دی کنڈ دے اوپر کوئی پنڈ دا چودھری، کوئی پنڈ دا ایم پی اے ہتھ رکھ دوے، اور سارے آکھ دے نے یارو اس بندے نو کچھ نہ آکھیو جے، یارو اس بندے نو کچھ نہ آکھیو جے، ایدی کنڈ دے اتے چودھری صاحب دا ہاتھ ہے، ایدی کنڈ دے اتے ایم پی اے دا ہاتھ ہے، ایدی کنڈ دے اتے ایم این اے دا ہاتھ ہے، ایدی کنڈ دے اتے پنڈ دے چودھری دا ہاتھ ہے، یارو انو کچھ نہ آکھیو جے۔ میں نے کہا کائنات کے بدترین انسان صحابہ کی عظمت پر بات کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ صحابہ کے اوپر رب کبریا کا ہاتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ید اللہ فوق ایدیہم، کائنات کے پروردگار کے صحابہ کے اوپر کائنات کا پروردگار کا ہاتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ اکرام کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کی تاریخ فلاں کتاب میں یوں آئی ہے، فلاں کتاب میں یوں آئی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یارو کہ صحابہ اکرام کی شخصیت اتنی بڑی ہے، صحابہ اکرام دنیا کی کسی کتاب میں پورے آتے کوئی نہیں،
وہ اگر پورے آتے ہیں تو رب کے قرآن میں پورے آتے ہیں۔ اور صحابہ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوتا، میں صحابہ کی شان کو بیان کروں، حق ادا نہیں ہوتا، حضرت صاحب بیان کرے حق ادا نہیں ہوتا، عثمانی صاحب بیان کرے حق ادا نہیں ہوتا۔ حق ادا ہو جاتا ہے جب کائنات کا پروردگار شان والے انداز کے ساتھ شان والی کتاب میں شان والے پیغمبر کے شان والے صحابہ کی شان کو بیان کرے، حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے صحابہ کی عظمت کو، صحابہ کی رفعت کو بیان کیا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار نے جگہ جگہ پر صحابہ اکرام کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے۔ آج وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، صحابہ اکرام جنتی کوئی نہیں، صحابہ اکرام کا ایمان کوئی نہیں، صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آئیے کھولیے رب کا قرآن، قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور صحابہ کے دشمن آج سن، قرآن اٹھا، قرآن کو کھول کر کے دیکھ، جنات تجری من تحتها الانہار۔ ابو بکر صدیق جا رہے ہیں جنت، آجا قرآن اٹھا کر کے دیکھ، جنات تجری من تحتها الانہار۔ فاروق اعظم جا رہے ہیں جنت، جنات تجری من تحتها الانہار۔ عثمان غنی جا رہے ہیں جنت، جنات تجری من تحتها الانہار۔ علی المرتضیٰ جا رہے ہیں جنت، جنات تجری من تحتها الانہار۔ سیدہ عائشہ جا رہی ہیں جنت، جنات تجری من تحتها الانہار۔ امیر معاویہ جا رہا ہے جنت، جنات تجری من تحتها الانہار۔ بلال حبشی جا رہے ہیں جنت، جنات تجری من تحتها الانہار۔ سعد جا رہے ہیں جنت، جنات تجری من تحتها الانہار۔ ابو سفیان جا رہے ہیں جنت، جنات تجری من تحتها الانہار۔ ابو سفیان جا رہے ہیں جنت۔ آئیے حضرات گرامی قدر، وہ کہتے ہیں صحابہ پر میں راضی کوئی نہیں، میں صحابہ پر راضی کوئی نہیں۔ تو راضی نہیں تو کیا ہوا؟ کائنات کا پروردگار کہتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابو بکر ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فاروق اعظم ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، عثمان غنی ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سیدہ عائشہ ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سیدنا حسن ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سیدنا حسین ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سیدنا علی ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سیدنا حسین ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سیدنا بلال ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں میں ابو بکر پر راضی، میں عمر پر راضی، میں عثمان پر راضی، میں علی پر راضی، میں عائشہ پر راضی، میں حفصہ پر راضی، میں امیر معاویہ پر راضی، میں بلال پر راضی، میں صدیق پر راضی۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کا پروردگار کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں نے عرض کیا ربا یہ جو صحابہ کا دشمن ہے یہ مانتا کوئی نہیں، کائنات کا پروردگار کہتا ہے نہ مانے، اولئک حزب اللہ۔ ابو بکر ہو اولئک حزب اللہ، فاروق اعظم ہو اولئک حزب اللہ، عثمان غنی ہو اولئک حزب اللہ، علی المرتضیٰ ہو اولئک حزب اللہ، امیر معاویہ ہو اولئک حزب اللہ، ابو سفیان ہو اولئک حزب اللہ، امیر معاویہ ہو۔ اللہ بتا تو صحیح، ہم نے مان لیا یہ تیرا گروہ ہے، ہمیں بتا تو صحیح یہ تیرا گروہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صحابہ کے دشمن سن، هم المفلحون۔ صحابہ کے دشمن سن، هم الفائزون۔ صحابہ کے دشمن سن، هم الراشدون۔ صحابہ کے دشمن سن، هم المتقون۔ صحابہ کے دشمن سن، هم المؤمنون حقا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں نے صحابہ اکرام کے ایمان کو خود چیک کیا ہے، میں نے صحابہ اکرام کا امتحان خود لیا۔ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ مجھے صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر سوائے تقوی کے کوئی اور چیز ملی کوئی نہیں، سوائے ایمان کے کوئی اور چیز ملی کوئی نہیں۔
وہ کہتا ہے ایمان نہیں تھا۔ اور ذرا مجھے بتلائیے تو صحیح نا، اگر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا تو بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو سیدہ رقیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بلال تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ کیسے پکار رہا؟ اگر ایمان نہیں تھا، اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ بدر میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ احد میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ خندق میں کیا لینے گئے تھے؟ وہ تاریخ کی بات کرتے، تاریخ میں یوں آیا، تاریخ میں یوں آیا، تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں نے کہا اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتی ہے، ہم ایسی تاریخ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی گستاخی کرتی ہے، ہم ایسی تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو جو سیدنا صدیق اکبر کو نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو جو سیدنا فاروق اعظم کو نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو جو سیدنا عثمان غنی کو نہیں مانتی۔ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں ہم المفلحون، میرے نبی کے یار کامیاب ہیں، ہم الفائزون، ہم المتقون، ہم المؤمنون۔ کائنات کا پروردگار قرآن پاک کے اندر صحابہ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے رہا اور صحابہ اکرام کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا، کہ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھڑیاں جب پتھروں سے ٹکرائیں جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کون کون صحابہ؟ اولئک ہم المفلحون صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صحابہ۔ اور آئیے آخر میں اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل میں، دیوان صحابہ کے حق میں، عالم بھی صحابہ کے حق میں، فاضل بھی صحابہ کے حق میں، مقداد بلال بوذر سلمان صحابہ کے حق میں، جب فاطمہ حسن حسین علی کرار صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں ہوئے، علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، مومنوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے، دشمن کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، اعلیٰ معیار صحابہ کا، فاروقی کرے گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، اور دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ قرآن پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض اکرام صحابہ کا، اسلام پر اپنی جانیں دی یہ تھا ایمان صحابہ کا، کوہتان نظر کیا دیکھ سکے بالا ہے مقام صحابہ کا، جاہل ان کی تنقیس نہ کر تو دیکھ امام صحابہ کا، فاروقی کرے گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔